الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے وضو کا اہتمام کمال ایمان کی نشانی ہے۔ عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے رہو، یعنی دین پہ استقامت اختیار کرو، دین پہ استقامت اختیار کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین پہ استقامت بڑا مشکل عمل ہے، اس لیے تم اس پر پورا قابو ہرگز نہیں پا سکو گے، لہذا اپنے آپ کو ہمیشہ قصوروار اور خطا کار بھی سمجھتے رہو۔ اپنی طرف سے اگرچہ کوشش کرو دین پر پورا ثابت قدم رہنے کی، لیکن ظاہر عمل مشکل ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار بھی سمجھتے رہو۔ ایک آدمی اگر دین پہ مکمل عمل بھی کرتا رہے پھر بھی اپنے آپ کو ولی نہ سمجھے کہ میں بھی پہنچ گیا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا رہے کہ دین پہ جیسے استقامت اختیار کرنی چاہیے تھی میں ایسی استقامت اختیار نہیں کرتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھی طرح یہ بات جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اس لیے اس کا سب سے زیادہ اہتمام کرو۔ اور فرمایا آگے کہ وضو کی پوری نگہداشت تو بس بندہ مومن ہی کر سکتا، وضو کی پوری نگہداشت اور اہتمام، کامل وضو کرنا، یہ تو بس کامل مومن ہی کر سکتا۔ اس حدیث میں وضو کی محافظت اور نگہداشت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ کامل وضو کرے، اور یہ بھی کہ برابر وضو پہ رہے، ہر وقت وضو کی حالت میں رہے۔ وضو کی حفاظت کا یہ مطلب بھی ہے، وضو کی نگہداشت کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہمیشہ وضو سے رہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ شارحین حدیث نے دونوں مطلب لکھے ہیں، بعض نے ایک مطلب لکھا ہے، بعض نے دوسرا مطلب لکھا ہے، لیکن یہ جو محافظت کا لفظ ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مطلبوں پہ حاوی ہے، دونوں مطلبوں کو شامل ہے، کہ سنت کے مطابق پورے آداب کے ساتھ کامل وضو کرے، اس کو بھی شامل ہے، اور ہمیشہ وضو سے رہے، اس کو بھی شامل ہے۔ بہرحال اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی محافظت، کامل وضو کرنا، یہ کمال ایمان کی نشانی اور اہل ایمان اور اہل یقین کا عمل بتایا۔ ایک ارشاد تو یہ ہو گیا، اور دوسرے ارشاد میں وضو پر وضو کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے بیان فرمائی۔ وہاں تو حدیث میں اس کا احتمال ہو سکتا تھا، یہاں صراحت سے اس کا ذکر ہے، وضو پر وضو کی فضیلت۔
وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ مراد ہے، اور یہاں صراحت سے اس کا اجر ذکر فرمایا رسول اللہ نے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طہارت کی حالت میں، یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرے تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی وضو کو عبث اور فضول عمل نہ سمجھا جائے، یہ ایسی نیکی ہے، ایسا نیک عمل ہے کہ اس پر نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس ارشاد کا تعلق اس حالت کے ساتھ ہے کہ آدمی نے پہلے وضو کے ساتھ کوئی ایسی عبادت کی ہو جس کے لیے وضو ضروری ہے۔ لہذا جو آدمی پہلے وضو کے ساتھ کوئی عبادت نہ کرے یا ایسا کام نہ کرے جس کے بعد تجدیدی وضو مستحب ہے تو اس کو دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک آدمی پہلے وضو کے ساتھ عبادت کرے، نماز پڑھے یا ایسا کام کرے جس کے بعد تجدیدی وضو مستحب ہے، پھر وضو کرے، اگرچہ پہلے وضو ہے پھر وضو کرے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس پہ نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ الوضو صلاح المومن، وضو یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا مطلب کہ جب آدمی باوضو رہتا ہے تو اس پہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایمان کو شیطان کے حملوں سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ وضو رہنے سے انسان کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے تندرستی کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو، اللہ تیری روزی کو بڑھا دے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اللہ کے کامل بندے ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو عامل لوگ جنات کا جو کام کرتے ہیں، جنات نکالنے کا، جنات کا علاج کرتے ہیں، وہ ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں۔ اگر وضو کی حالت میں نہ ہو تو شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وضو ایسی چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ شیاطین پلیتی پسند ہے، تاریکی پسند ہے، پلیتی پسند ہے، اور تاریکی اور پلیتی کی جگہ میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ فرشتے جو پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، وہ طہارت پسند ہے، طہارت پسند ہے۔ تو اس وجہ سے جو آدمی طہارت کا خیال نہ رکھے، ایسے آدمی کے ساتھ جنات اور شیاطین جو ہے نا چمٹ جاتے ہیں۔ کیا گزشتہ دنوں میں حدیث نہیں پڑھی تھی کہ رسول نے فرمایا جب واش روم جاؤ تو اس سے پہلے، قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس جگہ جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا اس لیے کہ ایسی جگہوں میں ہمیشہ جنات رہتے ہیں، جنات مرد اور عورتیں، مؤنث مذکر وہ رہتے ہیں، تو وہ پلیتی پسند ہے۔ وہ پھر انسان کے ایک تو سطر کے ساتھ کھیلتے رہتے اور مذاق اڑاتے، ہنستے، کھیلتے اور ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دوسرے چمٹ بھی جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو دونوں چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس میں مفت میں 10 نیکیاں جو ہے وہ انسان کو مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔